اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لاتا ہوں آپ کے لیے دلچسپ اور تاریخی معلومات۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف۔ سولنگی سولنگی یا ماچھی اگنی ونشی راجپوت قبیلہ ہے۔ سولنگی قبیلہ ایک تاریخی قبیلہ ہے جو کہ پاکستان میں جنوب پنجاب اور سندھ کے اوپر والے علاقوں میں اکثریت سے پائے جاتے ہیں اور بلوچستان میں بھی کثیر تعداد میں ملتے ہیں۔ سولنگی قبیلہ کا تعلق سرائکی سندھ قوم سے ہے۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ سولنگی قبیلہ عرب زبان میں گہرا تعلق رکھتا ہے۔ پاکستان میں اس قبیلے کو سولنگی، انڈیا میں سولنگی تاریخ دان لکھتے ہیں کہ سولنگی قوم کی انڈیا میں 300 سال سے زائد حکومت رہی۔ چالوکیہ سولنگی مہاراجہ ملا راج اس کا پہلا مہاراجہ تھا اور عرب ممالک میں سولانجی کے نام سے جانے جاتے ہیں، مگر کچھ ماہرین کا اندازہ ہے کہ سولنگی قبیلے کا تعلق بلوچ قوم سے ملتا جلتا ہے۔ سولنگی قوم انا پرست، اپنی بات پر ڈٹ جانے والی قوم ہے۔ سولنگی قبیلے کے لوگ سرائکی، سندھی، بلوچی زبان بولتے ہیں۔ سولنگی قبیلے کا بلوچی زبان سے گہرا تعلق ہے۔ سولنگی قبائل کے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انڈیا میں پائے جانے والے سولنگیوں کا پاکستان میں بسنے والے سولنگی قوم سے تاریخی کوئی تعلق نہیں ملتا۔ سندھ کے نچلے شہروں تھرپارکر، بدین، سجاور، ٹھٹھا میں بھی سولنگی پائے جاتے ہیں، لیکن پست حالت میں۔ تھرپارکر کے ہندو سولنگی قوم کا تعلق پاکستان انڈیا کی راجستھانی پٹی سے انڈیا کے راجپوت سولنگی سے ملتا ہے، اس وجہ سے بھی اتنی پذیرائی نہیں دی گئی۔ سولنگی قوم کے سردار پنجاب کے ضلع رحیمیہ کے آخری قصبے ماچھیکا میں پائے جاتے ہیں، جو کہ اسٹیٹ آف ماچھیکا کے نام سے مشہور ہے۔ ماچھیکا سردار بہت بہادر، انا پرست، ضدی، دلیر مانے جاتے ہیں۔ ماچھیکا میں سولنگی قوم کی حکومت مانی جاتی ہے۔ ماچھیکا ایک قدیم ریاست اور سولنگی ماچھی قوم کا گڑھ اور اکثریتی علاقہ ہے۔ ماچھیکا اپنے وجود سے لے کر 1 یونٹ تک سندھ کا حصہ تھا، پھر 1970 میں سندھ سے الگ کر کے پنجاب میں شامل کیا گیا، جہاں 98% سرائکی بولی جاتی ہے۔ ماضی میں ماچھیکا سولنگی ماچھی ذات کی ایک ریاست تھی۔ آج بھی ماچھیکا کے وڈیرے سردار سولنگی قوم کے ہیں۔ ماچھیکا ریاست بابت حافظہ عبدالستار کوریچھو لکھتے ہیں کہ ریاست مانکتارا اور منکارا مانگڑ حاکم ججو سولنگی تھا۔ ریاست ماٹھیلو سے لے کر اباڑو اور صادق آباد تک پھیلی ہوئی ہے۔ حافظ آباد نے ماچھیکا کو سندھ کی ایک قدیم ریاست اور سولنگی سردار کا مرکز بتایا ہے، پر یہ نہیں لکھا کہ ماچھیکا کی اصل جاگر افی محل وقوع کتنی ہے۔ سندھ کے اس قدیم علاقے بابڑ جاموٹ حاجی خان چاچڑ لکھتے ہیں کہ ماچھیکا پاکستان بننے کے بعد سندھ سے الگ کر کے پنجاب میں شامل کیا گیا۔ علاقہ میں ماچھی سولنگی قبیلے کی اکثریت کی وجہ سے ماچھیکا کہلایا۔ سندھ کا یہ حصہ پاکستان بننے کے بعد تقسیم ہوا اور ماچھیکا بابت ایاز بھاگٹ لکھتا ہے کہ یہ ریاست موجودہ ماچھیکا والوں کے علاقوں پر بندھی ہوئی تھی، جہاں سولنگی ذات والے اکثریت سے رہتے تھے، جو بنیادی طور پر بہت بہادر اور لڑاکو تھے۔ ان کے سرداروں کے پاس 66,000 کی فوج تھی، 500 جنگی گاڑیاں اور 6,000 گھوڑ سوار تھے۔ سولنگی قوم کا شمار سندھ کے جنگجو قبائل میں ہوتا ہے۔ سولنگی مالدار ذمہ دار ہیں۔ ان کا کلچر لباس بلوچی ہے۔ سولنگی قبیلے کی عورتیں ہمیشہ پردہ میں رہتی ہیں۔ سولنگی وفادار اور بہادر مانے جاتے ہیں۔ ہندکوان ہندکوان یا پنجابی پٹھان یا پنجابی پشتون ایک نسلی گروہ ہے جو پاکستان کے کئی علاقوں بالخصوص خیبر پختونخوا کے مانسرا، ایبٹ آباد، ہری پور، تورگھر اور اس کے ساتھ ساتھ مغربی شمالی پنجاب اور کشمیر میں آباد ہے۔ ہندکون اور ہندکوان بھی کہا جاتا ہے اور پنجابی پٹھان یا پٹھان پنجابی بھی کہتے ہیں، کیونکہ نسلی طور پر یہ پشتون قبائل سے متعلقہ ہیں، لیکن زبان اور ثقافت پنجابی لوگوں کا منرل ہے۔ یہ لوگ ہندکو زبان کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا اکثریت تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے خطے بھی سرسبز اور شاداب ہیں۔ حصور پٹھانوں کی ایک شاخ کا نام ہے۔
یہ عمر خیل اور ملی خیل کے ساتھ مل کر ایک چھوٹے سے قبیلے کی شکل اختیار کرتے ہیں جو لودھی کے ساتھ قرابت داری کے دائی ہیں، لیکن لودھی نے اس کی تردید کی ہے۔ وہ 13ویں صدی میں دریائے سندھ کے کنارے پر نیچے جاتی ہوئی زیریں کوہستان نمک کے خصور شاخ پر آباد ہوئے تھے۔ جھبیل آئین اکبری میں اسے جھبل بھی کہا گیا ہے۔ ملتان اور مظفر گڑھ اضلاع اور جلندر، ہوشیارپور، کپورتھلا اور گرداسپور میں آباد ایک ماہی گیر قبیلہ ہے۔ مظفر گڑھ میں گپال، گہل اور مور سے قریبی مشابہت رکھنے والے جبیل ایک دور میں آدم خوری کے لیے مشہور تھے۔ وہ ماہی گیری اور پین آبی سوسن کے بیج جمع کرنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ خود کو سندھ سے آیا ہوا بتاتے ہیں۔ ضلع کے تمام قبائل میں سے صرف وہی سندھی بولتے ہیں۔ وہ اپنے نام کے ساتھ جام بھی لگاتے ہیں۔ جبیل سموکا کاشت کرنے کی شوقین ہے اور دریائی کیچڑ میں بویا جاتا ہے۔ گرداسپور کے جبیل دریائے سندھ ستلج کے کنارے آباد جبیلوں کے ساتھ باہمی شادیاں نہیں کرتے، لیکن بالائی ستلج والوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کچھ ایک کاشتکار اور حتیٰ کہ مالک زمین بھی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایک روزگار کی تلاش میں اپنے گاؤں چھوڑ کر شہروں میں چلے گئے، کپڑے سینے، کپڑا بننے، کنویں کھودنے، چوکیداری وغیرہ جیسے پیشے اختیار کر لیے۔ جبیل ایک رسم جلکا پر بھی عمل کرتے ہیں۔ شادی کے موقع پر کھانا پکانے کے الاؤ کے لیے درکار لکڑیاں خاندان کا داماد لاتا ہے، لیکن جب وہ لڑکیاں جھلکا لانے کی کوشش کرتا ہے تو خاندان کی تمام عورتیں راستے میں آ جاتی ہیں اور اپنے پانی بھرے گھڑوں، اینٹوں، مٹی اور چھڑیوں کی مدد سے اسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ کھیل اس قدر سنجیدگی سے کھیلا جاتا ہے کہ اکثر عورتوں کے کپڑے آگ پکڑ لیتے ہیں اور داماد بھی کافی زخمی ہو جاتا ہے۔ آخر کار جب وہ آگ جلانے میں کامیاب ہو جائے تو اسے پگڑی اور پیسہ دیا جاتا ہے۔ یہ دستور ارائیوں، ڈوگروں، گوجروں کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن اب یہ ترک ہوتا جا رہا ہے۔ نیاریہ، جس کا مطلب ہے علیحدہ کرنا، یہ سونار کے کوڑے کرکٹ سے قیمتی دھاتیں الگ کرتا ہے۔ بعض جگہوں پر انہیں شودر یا سودر کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر مسلمان ہیں۔ یہ سونے چاندی کی چیزوں کو دھونے اور قیمتی دھاتوں کو پالش بھی کرتا ہے۔ اسے بعض جگہوں پر سودھا سونی بھی کہا جاتا ہے۔